ہو رہا تھا کہ واقعی کوئی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بہرحال میں قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خطیب کو پیش کرنا چاہوں گا جو واقعی بہت ہی اچھے انداز میں تقریر کرتا ہے، اور جب وہ تقریر کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی ایک بات ہمارے دلوں میں بالکل بیٹھ گئی ہے، جن سے میری مراد میرے مشفق و مربی میرے استاد حضرت مولانا حبیب صاحب قاسمی ہیں۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا آئے اور اپنے بیان سے ہم لوگوں کے قلوب کو منور و مجلا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے کافی دیر سے دین کی اہم اور ضروری باتیں اکابر علماء کی شکل میں آپ کے سامنے ہو رہی تھی۔ میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ ہمارے بعد ہمارے صدیق محترم مولانا محمد عرفان صاحب انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی، اور یہ پروگرام 11 بجے سے انشاءاللہ دعا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند ہے۔ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا تو ایسی مجلسوں کو ہم ایسے تلاش کرتے جیسے پیاسا پانی کو تلاش کرتا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اذا مررتم بجوار الجنت فکلوا منها وتشرب۔ اے صحابہ، جب تمہارا جنت کے پاس سے گزر ہو، جب تم جنت کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا، وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے نبی، آپ نے جنت کے بارے میں کہا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی چیز ہے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل کو اس کا خیال آیا ہے۔ تو پھر دنیا کی زندگی میں جنت کے پاس سے گزرنا اور وہاں سے کھانا پینا کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ وہ دینی مجلسیں جہاں اللہ کی بات ہو، اس کے پیغمبر کی سنتوں کی ترغیب دی جاتی ہو، وہ جنت کے مانند ہیں، اور جو اس میں باتیں کہی جاتی ہیں وہ جنت کے پھل کی طرح ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ جب تم دینی مجلسوں کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ دین سن لیا کرو۔ اللہ ہمیں دین کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور جب احساس نہیں ہوتا ہے تو نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، قدردانی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو جب اللہ کے انعامات کی، اس کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ دنیا میں انسان کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، کھانے پینے کے اعتبار سے اور پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے اور گھومنے ٹہلنے کے اعتبار سے بے شمار نعمتیں دی۔ اگر دیکھا جائے تو انسان ہمہ وقت انسان اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ایک اصول قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگوں، جو نعمتیں ہماری تمہارے اوپر ہیں چاہے جس شکل میں ہوں، اگر تم ان کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ تمہارے اوپر آئے گی۔ ہماری یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، مامون رشید اپنے زمانے کا انتہائی سخت مزاج بادشاہ گزرا ہے، بڑا سخت مزاج بادشاہ گزرا ہے اور بڑی رعایا کا بادشاہ گزرا ہے۔ تو اس کے ہم نشینوں ایک مرتبہ کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنی بڑی رعایا کے اور اتنی بڑی جنتا کے آپ مالک ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ دعوت کا نظم کریں اور اپنی تمام رعایا کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، آپ ان کے بادشاہ ہیں اور وہ آپ کی رعایا ہیں، تو کتنی مزے کی بات ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلاؤ۔ تو ایک آدمی اعلان کرنے گیا کہ چلو بھائی بادشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کے دربار میں چلو، تم سب کی دعوت ہے۔ تو ایسی دعوتوں میں لوگ بہت جلد سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ اب پورا مجمع بادشاہ مامون رشید کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نکلا اور ایک آواز لگائی، ٹھہرو ٹھہرو، تمہارے بدن پر اور تمہارے جسم پر جو لباس اور کپڑا پڑا ہوا ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہمارے دربار میں آؤ تو ہمارا لباس اور ہمارا جامہ، ہماری قمیض پہن کر ہماری دربار میں۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے سب کو ایک ایک ریشمی لباس دیا گیا۔ ذرا دھیان سے سنیے، ہر ایک کو ایک ایک ریشمی لباس دیا گیا کہ اپنا لباس اتارو اور بادشاہ کا یہ دیا ہوا کپڑا پہن کر اور بادشاہ کی بلڈنگ میں آؤ، ان کے مکان میں آؤ اور پھر دسترخوان سے کھاؤ۔ بہرحال وہ کپڑا پہن لیا اور کپڑا پہن کے بادشاہ کی حویلی میں داخل ہو گئے، دسترخوان چنے گئے اور دنیا میں جتنے کھانے ہوتے ہیں یا کھانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزوں کو دسترخوان پہ چنا گیا، لگایا گیا۔ شاہی دسترخوان ہے، کیا کہنا۔ ہر آدمی ترتیب سے بیٹھ گیا، کھانے لگا۔ اسی درمیان ایک آدمی کو چھینک آ گیا۔ اب چھینک بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ غیر اختیاری عمل ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس مجمع میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اور جب چھینک آئی تو چھینک کے ساتھ ساتھ میں ناک بھی آ گیا۔ اب کوئی دوسرا کپڑا تھا نہیں، تو اس زمانے میں جو لباس سلے جاتے تھے ان کی آستینیں بڑی لمبی ہوتی تھی، تو اس نے آستین کو ایسے کیا اور ناک کو صاف کر دیا، ناک کو صاف کر دیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا،
तो मामून रशीद ने कहा ठहरो, कोई नहीं खाएगा, और जाओ फला आदमी को बुला कर लाओ और उसको हमारे सामने हाजिर करो। वो बुलाया गया, बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके बदन से हमारा लिबास उतारो और लिबास के साथ साथ इसके जिस्म की खाल लो। क्यों? हमने इतना कीमती लिबास दिया, रेशमी लिबास दिया, हमारी नियामत, हमारा दिया हुआ तोहफा इसके पास गया, इसने हमारी नियामत की, हमारे लिबास की नाकदरी की है, और जो हमारी नियामत की या हमारे लिबास की नाकदरी, उसे हक नहीं कि हमारी नियामत हमारा लिबास उसके बदन पर हो। लिबास उतारो और बदन की खाल लो। उसी मजमे में अबू बकर शिबली बैठे हुए थे रहमतुल्लाहि अलैह। वो खड़े हुए और दोनों उंगलियों को मिलाया और गरेबान में यूं डाला, और डालने के बाद दामन तक उसी लिबास को फाड़ते हुए चले गए। अब सारा मजमा हैरान कि इसने नाक साफ किया तो इतना बड़ा हुक्म दिया, इसने नाक साफ किया तो इतना बड़ा हुक्म दिया, इसने तो सारा लिबास ही फाड़ दिया। न जाने बादशाह कैसा हुक्म दे। तो बादशाह ने कहा मामून रशीद ने, अबू बकर ये बताओ क्या किया तुमने? हमारा हुक्म आ गया, हमने ऐलान कर दिया कि लिबास के साथ साथ खाल उतारी जाए, और तुमने हमारा लिबास फाड़ दिया। तो मामून अबू बकर शिबली ने कहा कि बादशाह, 60 साल के बाद अल्लाह की नियामतों के इस्तेमाल का सही तरीका और सही सलीका हमारे पास आया है। हम देख रहे हैं कि आपकी मामूली सी नियामत, हम देख रहे हैं कि आपका इतना सा लिबास हमारे मजमे में दिया गया, उसकी नाकदरी हुई, तो आपने इतना बड़ा हुक्म दिया। और वो अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, आसमान को बनाया और सारी कायनात महकाने के बाद हमारे हवाले कर दिया, कल क़यामत में अगर अल्लाह ने एक नियामत के बारे में सवाल कर लिया तो हम जवाब क्या देंगे? आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर आप इस मामूली लिबास की बात पूछ कर सकते हैं तो अल्लाह ने सारा वजूद हमारा बनाया। वइन तउद्दु नियामत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें आपको हमें दी हैं कि हम शुमार करना चाहें तो नहीं। ये दिमाग अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है, ये ज़हन अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। हमें इसका तसव्वुर नहीं, हमें इस नियामत की हकीकत मालूम नहीं। जाओ उन लोगों से मालूम करो, उन लोगों से मालूम करो जिनके पास दिमाग नहीं, सर मौजूद है और सर का सारा हुलिया मौजूद है, लेकिन दिमाग में सोचने का सलीका अल्लाह ने छीन लिया है। तो कागज उठाना और गंदगी साफ करना और गंदी से गंदी चीज को उठाना उनके लिए आसान है। अभी मैं बाजार से आ रहा था, मौला इरफान साहब बता रहे थे, एक खमरिया का एक आदमी है, वो औरतों जैसा लिबास पहने हुए है और मार्केट के अंदर मांग रहा है। तो एक साहब ने कहा कि इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अगर दिमाग काम करता तो इसके अंदर हया आती, लेकिन दिमाग में सोचने की कुव्वत अल्लाह नहीं दी, तो हर चीज का करना और हर चीज का बिगाड़ना इसके लिए आसान हो गया। अल्लाह ने हमको नियामत दे रखी है, आज इंसान इसकी नाकदरी कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है। जब कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में जाएगा, खैर बात बहुत दूर निकल जाएगी। मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्सिन। इंसान जब अल्लाह के सामने, हम रिज़वान में इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जब इंसान अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा तो बहुत सारी नियामतें इंसान के पास हैं। अल्लाह, आप गौर कर सकते हैं, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह कहता है सारी कायनात में हमारी नियामतें हैं तुम्हारे फायदे के लिए। इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। सारी कायनात को नियामत की शक्ल में बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। ये फूल हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है?
پھول سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ امبو بھائی، پھول سے ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے سوچا کہ میرا بندہ کبھی اس کو خوشبو کی ضرورت ہوگی اور دنیا کی بدبو سے اٹھا کر اسے بھین بھین خوشبو کی حاجت ہوگی، تو میں مختلف طرح کے پھول پیدا کر رہا ہوں، کہیں گلاب ہے تو کہیں گیندا ہے تو کہیں چمپا ہے تو کہیں چمیلی ہے تو کہیں رات رانی ہے تو کہیں گلگباری ہے تو کہیں بیلا ہے تو کہیں مختلف طرح کے پھول ہیں۔ ہمارا بندہ جائے گا خوشبو لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تمام نعمتوں کے بارے میں سوال نہ کر کے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور آواز یہ آئے گی کہ میں 5 سوال کر رہا ہوں، میں 5 پرشن کر رہا ہوں، اس کا جواب دو، جنت میں جاؤ۔ جواب نہیں ہوگا، فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جانے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، اے انسان میں نے تجھے عمر دی، اے انسان میں نے تجھے عمر دی، اسے گوایا کہاں، اسے لگایا کہاں، اسے کھپایا کہاں؟ 50 60 70 سال اور 80 سال کی جو زندگی اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سوال کروں گا کہ تم نے عمر کہاں لگائی، 50 سال کا عرصہ کہاں لگایا؟ ہماری بندگی میں یا ہماری مخالفت میں، ہمیں راضی کرنے میں لگایا یا ہمیں ناراض کرنے میں؟ جواب دو، جنت میں جاؤ، اگر جواب نہیں تو جہنم میں جاؤ۔ لا ظلم اليوم، آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ نہ کائنات میں اللہ ظلم کر رہا ہے، اور نہ بعد مرنے کے جب حشر میں جاؤ گے اللہ کہے گا کہ میں ظلم نہیں کروں گا۔ ہماری زبان آئے گی جھوٹ بولنے کے لیے۔ اے اللہ، ہم نے ساری عمر لگائی تیری بندگی میں، پلک جھپکنے کے برابر ہم نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہے گا اس کا منہ بند کرو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا منہ بند کیا جائے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس کا منہ بند کرو، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کا پیر بولے گا۔ اگر ناجائز کسی کو تھپڑ مارا ہے، زبان جھوٹ بولے گی تو ہاتھ سچ بولیں گے۔ اگر غلط جگہوں پر ہم چل کے گئے ہیں، ہماری زبان اگر جھوٹ بولے گی تو ہمارے پیر سچ بولیں گے۔ آج ہماری عمر کہاں ضائع ہو رہی ہے، ہر انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ آج ہماری عمر ضائع ہو رہی ہے اللہ کو ناراض کرنے میں، مسجدوں کو ویران کرنے میں، اللہ کے ذکر کے خلاف۔ آج کی رات میرے نبی نے فرمایا، آج کی رات اللہ کا عرش جیسے سورج ڈوبتا ہے، اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اللہ اعلان کیا کرتا ہے؟ ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو۔ اللہ اعلان کیا کرتا ہے؟ اللہ اعلان کرتا ہے، اس اعلان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست اللہ اعلان کرتا ہے، حل من مستغفرین، اے لوگو تم نے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ گناہ سے زمین کو بھر دیا، تمہارے گناہ آسمان کی بلندی پر چلے گئے، آؤ ہماری بارگاہ میں، 11 مہینے تم نے آرام کیا ہے، آؤ ایک رات میں اور اپنے گناہوں کی لمبی روداد ہمارے سامنے پیش کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ ہے کوئی گناہ سے معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہے کوئی روزی چاہنے والا، اگر ہمیں فاقہ ہو جاتا ہے، 50 آدمیوں کے سامنے ہم جا کے گلا کرتے ہیں، ہمیں فاقہ ہو گیا، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا مالک ہے، ہم فقر کا گلا جب خلق خدا سے کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہماری بیوی ہو، ہماری وائف ہو، اسے کھانا ہم دیتے ہوں، کپڑا ہم دیتے ہوں، اور تمام زندگی کی ضروریات ہم پورے کرتے ہوں، اور پاؤڈر کسی
اور سے مانگ رہی ہو تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، ارے ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معروف بھائی، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بیوی ہو تمام سامانی زندگی میں پورا کر رہا ہوں اور پاؤڈر یا کریم کسی اور سے مانگ رہی ہو؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اسی طرح اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اگر تمہیں کوئی حاجت ہے آؤ ہمارے سامنے، آؤ ہمارے سامنے ہماری بارگاہ میں۔ دنیا کا ظالم بادشاہ اگر تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے آؤ ہماری بارگاہ میں، مصلی بچھاؤ، چند آنسو کے قطرے گراؤ، میں تمہارے سامنے عرش سے اتر کر تمہارے سامنے۔ اگر ایک بالش ہماری طرف آؤ گے میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، ایک ہاتھ اگر ہماری طرف آؤ گے 10 ہاتھ میں آؤں گا، اگر قدموں سے چل کر ہمارے پاس آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، میں دوڑ کر آؤں گا تمہارے پاس۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم وحیتکم ومیتکم قوموا فی صعید واحدہ ثم اسألونی، اے لوگو تمام ساری کائنات کے لوگ ایک شٹل میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جو مر گئے ہیں ان کو بلا لاؤ اور جو زندہ ہیں انہیں جمع کرو، جو انسان ہے انہیں بلاؤ، حیوان ہے انہیں لاؤ، آبی خاکی نوری ناری فدائی خلائی 2 پائی 10 پائی ساری مخلوق کو جمع کرو، ثم اسألونی، پھر مجھ سے مانگو۔ اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، انی اعطیتک کل مسألۃ، میں ہر انسان کو اس کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق دے دوں، ما ینقص انی کما ینقص المخیط فی البحر، ہمارے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک سمندر میں سوئی ڈالو اور سوئی ڈالنے کے بعد اس کو نکالو، اس کے ناکے میں جتنا پانی آئے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آنے والی ہے۔ ہم سے مانگ کر کے تو دیکھو، جہاں مانگنا تھا وہاں نہیں مانگ رہا ہے اور جہاں نہیں مانگنا تھا وہاں مانگ رہا ہے۔ اللہ ہمارا کمزور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، دینے کے اس کی طرف کھلا ہے، پر مانگنے والا تو کوئی ہو۔ آج کی رات اللہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آ گیا ہے، اعلان ہو رہا ہے، جب تک سورج نہیں نکلتا اعلان ہوتا رہے گا۔ کون ہے روزی چاہنے والا؟ آؤ ہمارے پاس۔ کون ہے گناہ سے معافی چاہنے والا؟ آؤ ہمارے پاس۔ کون ہے جو مشکلات میں گھرا ہو؟ آؤ ہمارے پاس۔ میں کلیم بھائی کے پاس جاؤں، ہم کو رسولیا دے دیجئے تو دے دیں گے، دوبارہ گیا دے دیں گے، دوبارہ گیا دے دیں گے، 4 مرتبہ جانے کے بعد اجی کیا بات ہے، آپ نے تو مزاج بنا لیا مانگنے کا، صبح دیکھو کھڑے، شام دیکھو کھڑے، جب کچھ کرو کچھ ہاتھ پھر چلاؤ بھائی، کہاں سے دیتے رہیں گے؟ یہ اللہ نہیں کہتا۔ مخلوق سے مانگو تو مانگنے پہ ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ داتا ہے، دینے میں کثیر دیتا ہے، اور اگر ناشکری ہوگی تو چمڑی کو ادھیل لیتا ہے۔ اس لیے آج کی رات وفا کی رات ہے، اللہ سے مانگو، نفل پڑھو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو۔ یہ ہماری زندگی کے وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد قبروں میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ نہ دنیا کمائے گی، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال و متاع، یہ سب ہمارے پیچھے چلے جائیں گے۔ ایک چیز ہے جو قبر میں ہمارا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد انسان چاہے آگ میں جلا دیا جائے یا مچھلی کھا کے اپنے جسم کا حصہ بنا لے یا جلا کے راکھ آسمان میں اڑا دی جائے، اللہ کہتا میں قیامت میں سب کو جمع کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد میرا پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کہاں لگائی۔ بہرحال یہ چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ